الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج ہم جو ہے وہ 144 آیت جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ سورہ آل عمران کی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اب جو سورہ آل عمران کے اینڈ تک جو ہے نا ہم نے جو ہے نا وہ پڑھنا ہے غزوہ احد کے بارے میں اور غزوہ بدر کے بارے میں، اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ آج بھی جو آیت ہے نا وہ بھی غزوہ احد کے بارے میں ہی ہے کہ میں نے آپ کو لاسٹ لیکچرز میں بھی سارا اس کے بارے میں بتایا تھا۔ اب یہ جو آیت ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں نا یہ تب نازل ہوئی تھی، یہ تب کی ہے کہ جو ہے نا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے مشرکین مکہ نے جو ہے جو ہے مسلمانوں میں بات پھیلا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ وفات پا چکے ہیں۔ ہوا کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 12 سے 15 صحابہ کرام تھے ان کے پاس، اور جو ہے جب مشرکین مکہ نے ان پر حملہ کیا تو تقریباً 10 جو صحابہ کرام تھے وہ شہید ہو گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی زخمی ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا انہوں نے پتھر مارے کہ جس کی وجہ سے اتنا خون بہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داڑھی مبارک تھی وہ پوری کی پوری خون سے بھر گئی، اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ چوٹیں لگیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے حضرت مصعب بن عمیر یہ صحابی تھے، تو یہ علمدار بھی تھے، تو انہوں نے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے بچاتے جو ہے نا یہ شہید ہو گئے۔ تو جب یہ شہید ہوئے تو روایات میں تھے کہ ان کی جو شکل ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ میچ ہوتی تھی۔ تو جب یہ شہید ہوئے ہیں نا تو وہ مشرکین مکہ کو لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، تو انہوں نے جو ہے نا وہ اس بات کو اونچی آواز سے بولنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، اور شیطان نے جو ہے اس بات کو پوری جو جنگ میں مسلمان آئے ہوئے تھے سب میں پھیلا دیا کہ جو ہے وہ شہید ہو گئے، نبی پاک شہید ہو گئے۔ اب کہ مسلمان پہلے ہی جو ہے وہ پریشان تھے، پہلے ہی جو ہے ان کی ہمت جو ہے وہ تھوڑی جواب دے چکی تھی، کیونکہ اچانک حملہ ہوا، سب کچھ وہ خراب ہو گیا، صفیں خراب ہو گئیں۔ تو اب جب جو جو صحابہ تھے جو لڑ رہے تھے ان کی جو تھوڑی بہت ہمت تھی نا وہ بھی ان کی جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ وہ کہنے لگے کہ جن کے لیے ہم لڑ رہے تھے جب وہی شہید ہو گئے ہیں تو اب ہمارے لڑنے کا کیا فائدہ، تو وہ لڑنا چھوڑ گئے، اور ان میں سے کہتے ہیں کچھ صحابہ تو جو ہے نا وہ چلے گئے، بھاگ گئے وہاں سے کہ اب ہمارے لڑنے کا کیا فائدہ، اب تو جو ہے وہ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، ہم ان کے لیے آئے تھے، ہم اس مقصد کے لیے آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کی صحابہ کرام کی اس جو وہ چلے گئے اور وہ مایوس ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ وَمَا نہیں ہے محمد الا مگر رسول، ایک رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک رسول ہیں، قد بے شک خلت گزرے من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول، افَإِن کیا پھر اگر ماتا وہ وفات پا جائیں، او یا قتلا وہ شہید کر دیے جائیں، انقلبتم تو پھر جاؤ گے تم علی اعقابکم اپنی ایڑیوں کے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایک سختی سے ایک ڈانٹ رہے ہیں صحابہ کرام کو کہ دیکھیں جو حضرات احد میں جو ہے وہ گھبرا کر بھاگ گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وفات ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ سرور عالم یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہادت کی غلط خبر سن کر اس قدر گھبرا گئے ہو، تو اگر کیا ان کی شہادت کی خبر سن کر تم اسلام ہی چھوڑ دو گے؟ کیا تم لوگ جو ہے وہ اسلام سے ہی منہ پھیر لو گے یا پھر جہاد کرنا ہی بند کر دو گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ ایک رسول ہیں، ان کا کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ پھیلائے دنیا پر، لیکن ان سے پہلے بھی جو ہے وہ انبیاء آ چکے ہیں، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جب تک جو ہے وہ قیامت رہے گی، اللہ تعالیٰ کا جو یہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا جو یہ پیغام ہے یہ دنیا میں پھیلتا رہے گا، وہ پیغام دینے آئے ہیں۔ تم لوگوں نے جو ہے نا تم لوگوں کا یہ کام نہیں ہے کہ اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بھالے جو ہے وہ بھاگ جاؤ۔ وَمَن يَنقَلِبْ اور جو پھر جائے گا عَلَىٰ عَقِبَيْهِ اپنی ایڑیوں پر، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ تو ہرگز نہ بگاڑ سکے گا وہ اللہ کا شیء کچھ بھی، وَسَيَجْزِي اللَّهُ اور جلد جزا دے گا اللہ شاکرین شکر کرنے والوں کو۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اپنی پیٹھ اپنے جو ہے وہ اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتے ہیں، یعنی وہ منحرف ہو جاتے ہیں، کچھ تھے نا میں کہتی
کہتی ہوں کہ ایسی سچویشن اگر ہوتی ہے نا تو ظاہر سی بات ہے انسان گھبرا جاتا ہے. اور یہاں پہ اللہ سویٹلی جو ہے نا وہ صحابہ کرام کو ڈانٹ رہے ہیں. انشاءاللہ آگے بھی آیات ہیں اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہے ہیں صحابہ کرام کو. ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں غزوہ احد کے بارے میں، ہمارے ذہن میں جو ہے وہی چیز آ رہی ہوگی کہ دیکھو صحابہ کرام مال غنیمت کے لیے جو ہے وہ انہوں نے درہ چھوڑ دی، سب کچھ یہ خراب ہو گیا، یہ سب ان کو مال غنیمت کا شوق تھا، ان کو جو ہے وہ مال حاصل کرنے کا تھا. تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو مال غنیمت کا حکم تھا نا وہ بدر میں ہی آ چکا تھا. یعنی یہ حکم تھا کہ جو بھی مال غنیمت ملے گا نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا اور آپ حصوں میں تقسیم کریں گے. جو صحابہ کرام وہاں سے درہ چھوڑ کے آئے تھے وہ سارے نیک تھے، نیک صحابہ کرام تھے. بس وہ اس ٹائم پہ ان کے ذہن میں آیا کہ ہم جو ہے وہ دوسرے مسلمانوں کی مدد کریں، مال غنیمت اکٹھا کریں. اینڈ پہ وہ سارا مال غنیمت انہوں نے اپنے لیے اکٹھا نہیں کرنا تھا، انہوں نے جو ہے وہ سارا مال جو بھی مال غنیمت ہونا تھا وہ نبی پاک کے پاس جانا تھا اور نبی پاک نے جو ہے وہ تقسیم کرنا تھا. یہاں پہ جو ہے نا وہ اکثر جو ہے نا کچھ فرقات ایسے بھی ہیں کہ وہ بہت غلط بولتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں کہ کچھ لوگ بھاگ گئے، کچھ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا. تو انشاءاللہ دیکھیے گا پہلے اللہ ڈانٹیں گے پھر اللہ معاف بھی کر دیں گے ان کو کہ میں نے معاف کر دیا. انشاءاللہ ہم پوری ڈیٹیل پڑھیں گے. تو کبھی بھی جو ہے وہ آپ صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بھی الفاظ نہ بولیں. یہ صحابہ کرام تھے جن کو دنیا میں بشارتیں مل گئی تھی کہ وہ کوئی عمل نہ بھی کریں تو ان کو جو ہے وہ جنتوں کی بشارتیں ہیں، وہ جنت میں جائیں گے. ایسے صحابہ کرام، ہماری زبانیں کٹ نہ جائیں کہ اس سے پہلے کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں کچھ بولیں، کچھ غلط بولیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. میرے ایک استاد صاحب تھے، وہ ایسے میں ان کا ایک سن رہی تھی تو وہ ایگزامپل ایسے دیتے ہیں. جسٹ ایگزامپل لینی ہے کہ ایک دادا ہے، ٹھیک ہے، کوئی دادا ہے، پھر ان کا بیٹا ہے اور پھر جو ہے نا بیٹے کا بیٹا یعنی پوتا ہے. آپ ایگزامپل لے لیں کہ جو دادا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے. ایگزامپل جسٹ جو ہے نا سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو ہے وہ جو دادا ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہیں اور جو ان کے بیٹے ہیں وہ صحابہ کرام کر لیں کہ صحابہ کرام ہیں. اور جو ان کا پوتا ہے، جو پوتے کی میں نے بات کی، وہ امتی ہیں، ہم لوگ ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ اگر کوئی بیٹے سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ جو دادا ہیں وہ اپنے بیٹے کو فار ایگزامپل ڈانٹ رہے ہیں کہ تم نے یہ غلطی کی ہے اور تم نے یہ کیوں کیا، یہ ایسا کیا، ڈانٹ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ تم نے کیوں کیا، نیکسٹ ٹائم ایسے مت کرنا. اب وہ جو بچہ ہے، ٹھیک ہے، جو پوتا ہے، اب وہ کیا دیکھے گا کہ جو دادا ہیں وہ میرے پاپا سے ایسے بات کر رہے ہیں تو میں بھی کیا ایسے کر سکتا ہوں. میں بھی انہیں کہوں گا کہ آپ یہ غلطی کرتے ہو، آپ نے غلط کیا، ایسا نہیں کر سکتے. یہ تو کوئی بچہ اپنے باپ کے ساتھ کیسے جو ہے وہ کر سکتا ہے. یہ اگزامپل آپ سیٹ کریں اس حساب سے کہ ہم کبھی بھی صحابہ کرام کے بارے میں کچھ غلط نہیں کہہ سکتے. وہ بہت عظیم ہے، ان کے تو رتبے ہی بہت اعلیٰ ہیں. تو وہ جو گئے تھے وہ بہت نیک صحابہ کرام تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے ایسے سچویشن ان کو تھا کہ کفار مکہ بھاگ رہے ہیں، اب جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ہو گئی ہے، فتح نصیب ہو گئی ہے تو ہم سارا سامان اکٹھا کرتے ہیں. کبھی بھی، ٹھیک ہے، اگر کبھی آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوں اور اس طرح کی کوئی بات چھیڑے نا تو انشاءاللہ آپ اس کو مارک کیجئے. جب آگے آیات آئیں گی نا کہ اللہ نے معاف کیا، اس کو بھی آپ انڈر لائن کیجیے گا کہ کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو معاف کر دیا. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شکر کرنے والوں کو. روایات میں آتا ہے کہ جو وہاں پہ اس ٹائم پہ رک گئے تھے نا، مطلب کہ جنہوں نے جو اپنی جگہ سے نہیں ہلے تھے، ان میں سے کچھ صحابہ کرام کا نام آتا ہے. حضرت علی تھے، حضرت عمر تھے، حضرت جو ہے وہ ابو بکر تھے. تو حضرت علی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسپیسیفکلی حضرت ابو بکر صدیق کا نام لیا شاکرین میں سے. آپ نے کہا کہ وہ امیر الشاکرین ہیں اور جو ہے نا حضرت علی نے حضرت ابو بکر کی کافی زیادہ جو ہے وہ اس معاملے میں تعریف بھی کی تھی. اگلی آیت میں اچھا یہ جو آیت ہم نے پڑھے نا ماں کانا محمد نے، ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی نا تو حضرت عمر کو جب یہ پیغام پہنچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو وہ ان کو کہ کتنے غصے والے تھے. ان کو یقین نہیں آیا کہ کیا بول رہے ہیں کہ ان کے وہ کیسے فوت ہو سکتے ہیں، نہیں ابھی نہیں فوت ہو سکتے. ان کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور انہوں نے کہا کہ اب کوئی بھی اگر کسی نے کہا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ فوت ہو گئے ہیں، تو میں اس کا گلا کاٹ دوں گا، بہت غصے میں. تو وہ جب حضرت ابو بکر صدیق
صدیق کو جو ہے نا وہ اس بات کی خبر ملی، وہ کچھ کام کرنے کے لیے نا گھر آئے تھے، تو جب ان کو خبر ملی وہ دوڑتے ہوئے واپس گئے، تو حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں وہ گئی، ان کی بیٹی تھی، محرم تھے آپ ان کے لیے، تو آپ حجرے میں گئے، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کو آپ نے چوما، پیار کیا، رو رہے تھے آپ اتنا زیادہ، اور پھر جو ہے نا آپ باہر آتے ہیں، حضرت عمر کو کہتے ہیں کہ حوصلہ رکھو، اپنے غصے پہ کنٹرول کرو، اور آپ اسی وقت یہ والی آیت پڑھ کے سناتے ہیں ان کو، اور مسلمانوں میں پھر تھوڑا سا حوصلہ آتا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ اسلام کے لیے کچھ کرنا ہے، ہم نے ہمت نہیں ہارنی، تو یہ تب بھی جو ہے نا وہ یہ آیت پڑھی گئی تھی، میں نے سوچا یہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ما کانا، اور نہیں ہے، لنفس کسی شخص کے لیے، ان یہ کہ تموتا وہ مرے، الا مگر باذن اللہ اللہ کے حکم سے، کتاباً لکھا ہوا ہے، مؤجلا مقررہ وقت، اس کو آپ انڈر لائن کریں کہ لکھا ہوا ہے مقررہ وقت۔ اب دیکھیں کیا ہوتا تھا، کچھ ایسے بھی تھے جب جنگ کا وقت آتا تھا، کچھ ایسے بھی لوگ تھے کہ جو مرنے سے ڈرتے تھے، کہ نہیں ہم جنگ میں جائیں گے تو وہاں اگر ہمیں لڑتے لڑتے ہماری موت ہو گئی تو ہمارے پیچھے بچوں کا کیا ہوگا یا ہمارا، تو وہ اس طرح نہ ڈرتے تھے مرنے سے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ جو موت کا وقت ہے وہ اللہ نے لکھ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ مقدر ہے، ایک تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دی ہوئی ہے، تم لوگ کیوں ڈرتے ہو موت سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کے بننے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قلم تحریر کیا، قلم بنایا، اور قلم کو حکم دیا کہ لکھو، اور قلم نے عرض کی کہ کیا لکھوں اللہ، میں کیا ایسا میں کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ دنیا کے جتنے بھی انسان ہوں گے، جتنی مخلوق ہوگی، ان سب کے بارے میں، ان کی تقدیر کے بارے میں لکھو، وہ کب پیدا ہوں گے، وہ کب ان کی موت ہوگی، تو یہ سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی لکھ دیا ہوا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کہ ایک حکم اور علم میں آپ نے ڈفرینس رکھنا ہے۔ اور پھر جو ہے نا تقدیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس میں بحث نہیں کرنی چاہیے، ڈیفینیٹلی تقدیر پہلے لکھ دی گئی ہوئی ہے، بٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعائیں بھی سکھائی ہیں، قرآن میں اتنی الحمدللہ ابھی تک ہم دعائیں پڑھ چکے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی آئیں گی، احادیث سے ہمیں اتنی دعائیں ملتی ہیں کہ ایسی دعائیں ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں، سبحان اللہ، سو انشاءاللہ وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ سو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو بھی ایسے موت نہیں آتی، ہم جو ہے نا اکثر کہتے ہیں نا کہ اچانک موت آ گئی اس کو، یا ایسے اچانک کسی کو نہیں آتی، ہر ایک کا ایک مقررہ وقت اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ آلریڈی لکھ دیا ہوا ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی کو جو ہے نا وہ موت سے بہت ڈر لگتا تھا، موت سے نہیں، پانی سے ڈر لگتا تھا، پانی سے وہ جانے سے ڈر لگتا تھا اس کو، تو ایک دفعہ اس کو کشتی پہ بیٹھنا پڑا کسی مجبوری کی وجہ سے، اب وہ کشتی میں بیٹھا تو وہ کشتی چلانے والے کو کہتا ہے کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا پانی سے؟ تو وہ کہتا ہے نہیں مجھے تو نہیں ڈر لگتا، اس کا تو کام ہی ہوتا ہے 24 hours اس کا کمائی کا ذریعہ ہی جو ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ کشتی چلاتا ہے اور پھر کماتا ہے، تو کہتا ہے مجھے تو نہیں لگتا، تو وہ آدمی اسے پوچھتا اچھا مجھے بتاؤ تمہارے پاپا کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاپا ایسے ہی کشتی چلا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کا ان کا وقت آ گیا، لکھا ہوا اللہ تعالیٰ کا ان کے لیے موت کا وقت لکھا ہوا تھا، ان کو موت آ گئی اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اچھا وہ کہتا ہے کہ اچھا تمہارے دادا کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ تو وہ کہتا ہے کہ ان کی بھی ایسے ہوئی کشتی چلاتے چلاتے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا، تم بھی کشتی چلاتے ہو کہ تم بھی ایسے ہی مر جاؤ گے؟ تو وہ آدمی کہتا ہے، وہ تھوڑا نا عقل مند ہوتا ہے وہ جو کشتی والا، وہ کہتا ہے تم بتاؤ تمہارے پاپا کیسے ڈیتھ ہوئی تھی ان کی؟ تو وہ کہتا ہے الحمدللہ وہ تو گھاری تھے، بستر پر ہی تھے تو ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اچھا وہ کہتا ہے کہ تمہارے دادا کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ تو وہ کہتا ہے آدمی کہ ویسے ہی میرے پاپا الحمدللہ میرے دادا کی بھی ڈیتھ جو ہے ایسے ہی ہوئی، وہ گھر میں ہی تھے، بستر پر ہی تھے اور وہ وفات پا گئے۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کیا تمہیں بستر پر جانے سے ڈر نہیں لگتا؟ جب تم بستر پر جاتے ہو تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ تمہیں موت آ جائے گی؟ تو وہی بات اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں یہاں پہ سمجھا رہے ہیں کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، موت سے مت ڈرا کریں، مت سوچا کریں کہ موت جب آنی ہے نا تو آ ہی جانی ہے، وہ نہ وہ وقت سے پہلے آ سکتی ہے، جتنا مرضی آپ بیمار ہو، جو مرضی ہو، جو وقت آپ کا لکھا ہوا ہے نا اسی وقت پہ وہ آ کے ہی رہنی ہے، بے شک آپ کو جسٹ کھانسی ہو، اگر آپ کا وقت لکھا ہے تو وہ موت آ کے ہی رہنی ہے، کبھی بھی جو ہے وہ موت سے نہیں ڈرنا چاہیے۔
وَمَن یُرِد اور جو چاہے گا ثواب دنیا دنیا کا ثواب نُؤتیہ ہم اس کو دیں گے منہا اس سے، وَمَن یُرِد اور جو چاہے گا ثواب الآخرۃ آخرت کا بدلہ نُؤتیہ ہم اس کو دیں گے منہا اس سے، وَسَنَجْزِی الشَّاکرین اور ہم جلد جزا دیں گے شکر کرنے والوں کو۔ اب دیکھیں اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو لوگ موت سے ڈرتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے تو کیا ہوگا، دنیا میں ہم لوگوں نے یہ کام کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ دنیا چاہتے ہیں ہم ان کو دے دیں گے، کچھ حصہ ان کو دنیا میں کہ اکثر جو ہے وہ امیروں کو دے کے یہ خیال لوگوں کو آتا ہی نا کہ تو نہیں اللہ نے ان کو نعمتیں دی ہیں، سب کچھ ہے ان کے پاس، تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مومنوں کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہوتا نا تو میں جو منافقین ہیں یا کافر ہیں جو کہ جو آخرت پر اتنا یقین نہیں رکھتے یا اچھے کام نہیں کرتے، تو میں ان لوگوں کے چھت جو ہے وہ سونے کے کر دیتا اور ان کی جو سیڑھیاں تھیں وہ سب کچھ چاندی کا کر دیتا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ ان کو دیکھ کے مومنوں کے دلوں میں آئے گا کہ ان کے پاس اتنی نعمتیں ہیں تو ہو سکتا ہے یہ حق پر ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو دنیا میں ہی دیں گے، اور جو لوگ آخرت کا بدلہ چاہتے ہیں میں ان کو آخرت میں بھی دوں گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے۔ وَكَأَيٍّ اور بہت سے من نبی نبی قاتل لڑے ان کے ساتھ ربیون اللہ والے تھے، کثیر بہت زیادہ۔ اب اللہ جو ہے نا وہ اگزامپل دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نا ابھی وہ جو احد کے واقعہ نا وہی کانٹینیو اللہ ان کو تھوڑا سا ڈانٹ کے تھوڑا اگزامپل کے ساتھ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو پہلے انبیاء بھی تھے، ان کے ساتھ بھی اللہ والے تھے اور بہت زیادہ تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا، فما پس نہ وہنوا سست پڑے، لما اس پر جو اصابہم انہیں پہنچے، فی سبیل اللہ کی راہ میں، وما اور نہ ضعوف انہوں نے کمزوری کی، ومستکان اور نہ دب گئے، واللہ اور اللہ یحب الصابرین دوست رکھتا ہے صبر کرنے والوں کو۔ اللہ دیکھیں انہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ تھے، وہ بھی اللہ والے تھے ان کے ساتھ، اور وہ نہ ہی وہ سست پڑے، نہ ہی انہوں نے جو ہے نا ان پر کوئی ایسا کہ اللہ تعالیٰ نے شکست دی۔ اب ایسا بھی ہوا تھا کہ شکست ہو گئی، نہ مسلمان جیتے اور نہ ہی کفار مشرکین جیتے، کوئی بھی نہیں جیتا، ٹھیک ہے۔ اب وہ لوگ جو ہے نا وہ بھی بھاگ گئے، مسلمان واپس مدینہ آ گئے، تو اب مسلمانوں کو جو تھا وہ ان کے دل میں آ رہا تھا، پہلے غزوہ بدر انہوں نے جیت لی تھی، اب ان کے حوصلے بہت بلند تھے کہ ہمارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی مدد آئے گی، ہم یہ کریں گے، ہم تو کبھی ہار ہی نہیں سکتے، تو وہ مکمل پرجوش تھے، لیکن ڈیفینیٹلی انہوں نے اللہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانا، تو وہ شکست پھر ان کو کھانی پڑی، تو وہ بعد میں ان کے دل میں جو ہے نا وہ ایک ملامت سی ہوتی نا کہ ہم کیوں ہار گئے، ہم تو جیتنے والے تھے، ہم تو اسلام پہ تھے، ہم یہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو بتا رہے ہیں کہ تم سے پہلے بھی اللہ والے تھے، جب وہ ان پر کبھی اگر ان کو مصیبت پڑ جاتی تھی یا اگر وہ کبھی ان پر کوئی شکست ہو جاتی تھی تو کبھی ان کے دل نہیں دبے، کبھی جو ہے نا وہ سست نہیں پڑے، اور نہ ہی انہوں نے کمزوری دکھائی، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی تم صبر کرو انشاءاللہ۔ چلو ایک دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ چلو ابھی اللہ تعالیٰ دیکھیں نا ان کو ابھی ٹریننگ جو ان کی ہو رہی تھی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی جو ہے نا وہ تم لوگوں نے فرما برداری کرنی ہے، کیونکہ آگے بہت بڑی جنگیں انہوں نے لڑنی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں ٹریننگ دے دی اس چیز کی۔ وما اور نہیں کانا تھے، کانا تھا قولہم ان کا کہنا، الا مگر ان یہ کہ قالو انہوں نے دعا کی، ربنا اغفر لنا اے ہمارے رب بخش دے ذنوبنا ہمارے گناہ، و اسرافنا اور ہماری زیادتی، فی امرنا ہمارے کام میں، وثبت اقدامنا اور ثابت قدم رکھ ہمارے قدم، وانصرنا اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین کافر قوم پر۔ یہ اللہ جو ہے نا جو پہلی قوموں کا بتایا نا کہ ان میں بھی اللہ والے تھے، ان کے اگزامپل کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی وقت ہوتا تھا ان پہ اچھا برا یا کوئی پریشانی آتی تھی یا ان سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو وہ فوراً جو ہے نا وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری زیادتی کو جو ہے نا وہ معاف فرما، اور ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ ثابت قدم رکھ، اور یہ اللہ ہمیں بھی جو ہے وہ یہ دعا سکھا رہے ہیں، یہ دعا ہے، اس کو آپ یاد بھی کر لیں، اس پہ انڈر لائن کر لیں، جو دعائیں آ رہی ہیں نا ان کو انڈر لائن کر لیں، اس کے اوپر لکھ لیں گے یہ دعا ہے۔ فآتاہم اللہ تو انہیں دیا اللہ نے ثواب انعام دنیا میں، وحسنہ اور اچھا، ثواب الآخرتی آخرت میں، واللہ اور اللہ یحب المحسنین دوست رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ اب اللہ ان کا کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے نا ایسے لوگوں کو جو نیک ہوتے ہیں جب ان سے غلطی ہو جاتی تو فوراً معافی مانگ لیتے ہیں اور ایسی دعائیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے
کریں کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اچھا انعام دیں گے۔ یا ایھا الذین، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم مانو گے، الذین، جو لوگ کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یردوکم، وہ تمہیں پھیر دیں گے، علی اعقابکم، تمہاری ایڑیوں پر، فتنقلبوا، تو پھر تم پلٹ جاؤ گے، خاسرین، گھاٹے میں۔ اب ہوا کیا تھا، جب مسلمان جو ہے وہ واپس آئے، اتنے شہید ہو گئے تھے، تو اب جو منافقین تھے نا وہاں مدینہ میں، اور جو یہود تھے، انہوں نے مسلمانوں کا اتنا مذاق اڑایا، وہ کہنے لگے کہ اگر تم حق پہ ہوتے، تم لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہی نا، تم لوگ جو ہے، تم لوگوں کو تو شکست ہو گئی ہے، تم لوگ تو جیتے ہی نہیں ہے۔ تو وہ مسلمانوں کو مزید جو ہے نا وہ ڈیگریڈ کر رہے تھے، مسلمانوں کو مزید جو ہے وہ باتیں سنا رہے تھے کہ تم لوگوں نے یہ کیا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دوبارہ سے ہمت دی کہ دیکھو تم لوگوں نے ان کی باتوں میں نہیں آنا، اگر تم لوگ ان کی باتوں میں آ جاؤ گے، ایک پہلے ہی آپ ہار کے آئے ہوئے، اوپر سے کوئی اس طرح کی باتیں ہو، اور مزید پہلے ہی دل جو ہے نا وہ دکھ میں، اور اوپر سے کوئی اور باتیں کریں گے، یہ تو پھر انسان کے دل میں بہت سی باتیں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مسلمانوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ کبھی بھی ان کے فریب میں نہ آنا، یہ تو چاہتے ہی ہے کہ تم لوگوں کو جو ہے دوبارہ سے پلٹا دیں۔ مسلمان وہ ان کو یہ نہیں تھا کہ یہ دوبارہ یہودی ہوں یا نصرانی ہوں، وہ کہتے تھے کچھ بھی ہو جائیں، بس مسلمان نہ رہیں، مسلمان ہونے سے یہ پلٹ جائیں، اتنے وہ لوگ فریبی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو بچا رہے ہیں ان کے فتنے سے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں بل اللہ، بلکہ اللہ مولاکم، تمہارا مددگار ہے، وہو، اور وہ خیر الناصرین، بہترین مددگار ہے۔ اب دیکھیں ساتھ اللہ ان کو حوصلہ بھی دے رہے ہیں کہ فکر نہیں کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے، اللہ ہی بہترین مددگار ہے، وہ انشاءاللہ مزید تمہاری مدد لازمی کرے گا۔ یہ ایک ٹریننگ تھی، چلو تمہیں پتہ چل گیا، ذہن میں رہے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی جو ہے وہ قدر کرنی ہے، وہ جو کہیں وہ فالو کرنا ہے۔ تو اب یہ جو مولاکم ہے نا، مولا لفظ، اس کے ڈفرینٹ میننگ آتے ہیں، ایک آقا اس ورڈ آتا ہے، ایک مددگار ورڈ آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی جو ہے نا یوز ہوتا ہے۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بولا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یعنی جس کا میں آقا ہوں اس کا جو ہے وہ علی آقا ہے۔ تو یہ اس کے ڈفرینٹ میننگس ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ سنلقی، ان قریب ہم ڈالیں گے، فی قلوبی، دل میں، الذین، جنہوں نے کفر کیا، رعبا، رعب، بما، اس لیے کہ انہوں نے اشرکوا، شرک کیا، باللہ، اللہ کا، ما لم ینزل، جس پر لام نہیں، ینزل، اتاری بھی اس کی، سلطانہ، کوئی سند، کی جس کی کوئی سند نہیں اتاری، ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ ہے، اب اس، اور وہ برا، مثوی الظالمین، ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ اب کیا ہوا اس آیت جو نازل، یہ جو آیت کے کیا میننگس ہیں، کہ ہوا کیا تھا کہ جب ابو سفیان جو ہے، ابو سفیان اور مشرکین جو مکہ تھے، وہ جو اب جو سیکنڈ ٹائم جو ہے نا، جب میدان احد سے جب واپس مکہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے نا، تو راستے میں جو ابو سفیان تھا وہ کہنے لگا اپنے دوستوں کو کہ ہم نے بڑی غلطی کی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ایسے ناکام واپس لوٹے، کیونکہ فتح کسی کو بھی نہیں حاصل ہوئی تھی، نہ ان کو نہ مسلمانوں کو۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے کہ ہم ایسے ناکام واپس لوٹے ہیں، تو لہٰذا ہمیں جو ہے نا وہ جنگ کرنی چاہیے، ابھی ہم دوبارہ ان پہ جو ہے نا وہ فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک اعرابی کے ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ ہم واپس آ رہے ہیں۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو نبی پاک نے جو ہے وہ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ میدان میں دوبارہ چلو۔ تو صحابہ کرام جو تھے اس ٹائم پہ ان کی پٹیاں، اتنے زخم لگے ہوئے تھے، پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، تو لیکن ان کا جذبہ جو تھا وہ اتنا عظیم تھا کہ انہوں فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اپنے زخموں کے ساتھ، ٹھیک ہے ہم لوگ چلیں گے، ہم لوگ ان کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ جنگ کریں گے۔ تو رستے میں کیا ہوتا ہے کہ ابھی آپ جو ہے نا، یہ ایک رستے کا نام ہے کہ حمراء الاسد، یہ ایک جگہ کا نام، وہیں تک آپ پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے دلوں پر جو ہے وہ رعب ڈال دے گا اور وہ آپ سے نہیں فائٹ کریں گے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ ان کے دلوں میں ایسا رعب اللہ نے ڈالا، ایسا ان کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ وہ بغیر جنگ کیے ہی واپس چلے گئے مکہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم عنقریب ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اور دنیا میں تو ان کو شکست ہوگی ہی ہوگی، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔
اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لقد اور بے شک صدقکم اللہ سچا کر دیا تمہارے لیے اللہ نے وعدہ اپنا وعدہ، اس جب تحسونہم تم قتل کرنے لگے تھے باذن ہی اس کے حکم سے۔ اب دیکھیں یہ دوبارہ سے نا وہی جنگ احد کا واقعہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ سے وہی چیز بتا رہے ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ جنگ احد کو جو ہے نا وہ 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کریں، ٹھیک ہے؟ ایک وہ پارٹ رکھیں کہ جس میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی تھی، مینس کہ مسلمانوں نے جلدی سے کفار مکہ کو قتل کیا، اور پھر جو ہے وہ کفار مکہ پیچھے ہٹنے لگ گئے تھے۔ یہ جو ہے نا آپ پہلا رکھیں، ٹھیک ہے؟ پہلا رکھے، اور دوسرا پارٹ کہ جب جو ہے مسلمان نیچے غنیمت لینے کے لیے آ گئے، پھر مشرکین مکہ نے پیچھے سے حملہ کر دیا، وہ سیکنڈ پارٹ رکھیں۔ اب بھی جو ہے وہ پہلے پارٹ کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا تھا جب تم انہیں قتل کرنے لگے تھے، یعنی مسلمانوں نے انہیں جو ہے وہ اتنا ان کے لوگوں کو قتل کیا کہ جو ان کا سردار تھا، جو ان کا علمدار تھا، وہ بھی قتل ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کیا۔ تو اللہ ایگزامپل دے رہے ہیں کہ اللہ کے حکم سے تم نے انہیں قتل کیا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب تم نے بزدلی کی، وتنازعتم اور تم نے جھگڑا کیا، فی الامر کام میں، وعصیتم اور تم نے نافرمانی کی، من بعد اس کے بعد، ما اراکم جو تمہیں دکھایا، ما تحبون جو تم چاہتے تھے۔ اب یہ والی جو پارٹ میں نے آیت پڑھا ہے نا، یہ سیکنڈ پارٹ ہے کہ جب وہ لوگ ہیں مال غنیمت، جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اکٹھا کر رہے ہیں، تو وہ مسلمان جو صحابی تھے ان کے ذہن میں یہی تھا کہ اب جنگ ختم ہو گئی ہے، جو مشرکین مکہ ہیں وہ پیچھے کی بھاگ رہے ہیں، ہم جو ہے وہ فتح کر چکے ہیں جنگ، تو وہ اب نیچے کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور کیونکہ جھگڑا کیا ہوا تھا کہ وہ 50 لوگ تھے، تو جو حضرت عبداللہ بن جبیر تھے وہ جو ہے وہ اور ان کے 10 اور لوگ تھے جو وہاں سے نہیں ہلے، وہ وہیں پر رہے کہ ہم نے نہیں یہاں سے جانا، نبی پاک کا حکم ہے ہم یہیں پر رہیں گے۔ تو جو ہے یہ دوسرے جو ہے وہ لڑنے لگے کہ اب تو جنگ ہم جیت گئے ہیں، اب ہم جو ہے نیچے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دکھایا تو حبون جو تم چاہتے تھے۔ اس کو 2 معنوں سے ہم لے سکتے ہیں، ایک وہ چیز کہ مال غنیمت، وہ مال غنیمت کو دیکھ کے خوش ہوئے، تو وہ بھی ایک چیز، اور دوسری کہ فتح، مسلمان فتح چاہتے تھے کہ ہم جیتیں گے انشاءاللہ، فتح لے کر آئیں گے۔ تو جب فتح وہ دیکھ رہے تھے کہ ہمیں فتح ہو گئی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، منکم تم سے، من یرید جو چاہتا ہے دنیا، ومنکم من یرید اور جو تم میں سے چاہتا ہے آخرت، ثم پھر صرفکم تمہیں پھیر دیا، عنہم ان سے، لیبتلیکم تاکہ تمہیں آزمائے۔ اب یہ پوائنٹ آ رہا ہے، وہ دیکھیں جہاں پہ انہوں نے حملہ کیا اور پھر سارا کا سارا جو معاملات ہیں وہ بدل گئے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جو ہے تمہیں یہ اس لیے ہوا کہ اب تمہیں آزمائے کہ تم کیا کرتے ہو، تم یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود ثابت قدم رہتے ہو کہ نہیں رہتے، کہ اسلام پہ کہ چلو ٹھیک ہے مصیبت آتی رہتی ہے، فتح شکست جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے، ہم اسلام پہ جو ہے وہ ثابت قدم رہیں گے، اللہ پر بھروسہ رکھیں گے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو آزما رہے تھے۔ اب اگلی جو بات ہے اس کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے کہ وہ لقد اور تحقیق عفا معاف کیا عنکم تمہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ اتنا ڈانٹنے کے بعد نا جب سے پچھلے لاسٹ لیکچر سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ صحابہ کرام کو ڈانٹ رہے تھے کہ دیکھو، لیکن اللہ تعالیٰ وہ حق سے، میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی نا، وہ آپ نے اگزامپل ذہن میں رکھنی ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم صحابہ کرام کی شان میں کوئی بات کہیں، کوئی گستاخی کریں، اور نہ ہی کسی کو کرنے دے سکتے ہیں ہم۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ تمہیں معاف کیا، وَاللَّهُ اور اللہ ذو فضل فضل کرنے والا، علی المؤمنین مومنوں پر۔ دیکھیں اللہ خود انہیں مومنین کہہ رہے ہیں کہ مومنوں پر اللہ فضل کرنے والا ہے۔ تو آپ اس کو انڈر لائن کر لیں، کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اتنا غلط بولتے ہیں صحابہ کرام کو، ڈفرینٹ باتیں کرتے ہیں، تو اس جنگ کے حوالے سے تو آپ نے اس کو انڈر لائن کرنا ہے۔ اور یہ قرآن کی آیت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو معاف کیا، اور اللہ بے شک بہت فضل کرنے والا ہے مومنوں پر۔